یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا. یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے. رسول پاک کے بعد اب جو باغ دور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا. صحابہ نے کر لیا. پیر کا دن تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے, الگ الگ آ کر کے جماعت. حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی. صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ کہتے مکہ میں, کچھ کہتے بیت المقدس میں. پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے, کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی, قبر پاک کھودی گئی. مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے 2 صحابہ تھے. لحد بنائی گئی, ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے, وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی. قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت عباس, یہ صحابہ ہیں. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. اب یہ آخری بات ہے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے, حضور کے لب ہل رہے تھے. اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی, زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں, رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون, اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی. مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں. اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی, مولا میری امت کو معاف کر دے. اے امتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا, اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی, کتنی مرتبہ انگلیوں میں گنو گے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہاں اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے رخصت ہو جانے کے بعد, حضور کے ہم غریبوں سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوئی. یہاں سے تاریخ اسلام کا باضابطہ پھر سے ایک دور شروع ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. خلافت کیسے قائم ہوئی اور خلافت کے اسباب کیسے بنے اور خلافت کو کیسے سنبھالا گیا, انشاءاللہ آگے کی محفلوں میں عرض ہوگا. لیکن جاتے جاتے آج میں اس بھری رکت والی محفل میں جو تاریخ اسلام میں نے عرض کی ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں میرا دل بے قرار ہے. عرض یہی کرتا جاؤں گا, یا رسول اللہ یہ بھولی ہوئی امت ہے, یہ آپ کو بھولی ہوئی امت, دور آئی ہوئی امت, دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس دلدل میں پھنسی ہوئی امت ہے. اور یہاں سے پکار کر پھر کہتی ہے, ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.